अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। कल एक बहुत बड़ा फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जिसको तारीखी फैसला करार दिया जा रहा है। इसमें हुकूमत की तरफ से जो अदम एतमाद के हवाले से वोटिंग थी, उसके बजाय डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो सामने आई थी, उसको भी कल गैर आइनी करार दिया गया। उसके बाद इमरान खान का असेंबली तहलील करने का फैसला, 5-0 का जो फैसला कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा वाज़े तौर पर आया था, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आरा आप कल से सुनते आ रहे हैं। तज्ज़ियाकारों की, माहिरीन आइन जो हैं वो भी इसके ऊपर बात करें। अब हुकूमत का आज बड़ा बाकायदा कैबिनेट मीटिंग के बाद एक मौक़िफ़ जो फवाद चौधरी साहब ने पेश किया है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम रिव्यू करेंगे। और इस फैसले पर तनकीद की फवाद चौधरी साहब ने, और उन्होंने कहा कि अदालती फैसले ने अदलिया और पार्लियामान की अलहदगी का मामला मुतासिर किया है और पार्लियामेंट की हाकमियत का तस्वुर ख़त्म हुआ है। जिस हवाले से अदालत में भी मौक़िफ़ अपनाया गया था इनकी तरफ से कि 69 जो आर्टिकल है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामान की कार्रवाई है वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। लेकिन अदालती जो फैसला था वो बहुत वाज़े तौर पे सामने आया है। ऑपोजिशन उसके ऊपर फतह मना रही है, लेकिन जो आइनी माहिरीन हैं, फिर कल कोई 140 शख्सियात थी मुल्क में, जिनमें मुख्तलिफ उस ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ जो शख्सियात होती हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो भी शामिल थे। उन्होंने ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को और कहा था कि कोई फ़ैसला जो हो वो नज़रिया ज़रूरत के तहत ना किया जाए। लेकिन उसके बाद ये जो फ़ैसला आया, सारी डिस्कशन उस तरफ गई। आज जो हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। अब कल पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग का हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से, तो वो उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने अपना प्लान तैयार कर लिया है। एक और जो फैसले का इजहार किया फवाद चौधरी साहब ने, वो ये था कि वो कमीशन बनाने जा रहे हैं और उसमें लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब का नाम भी, उन्होंने कहा था वो हेड करेंगे इस कमीशन को। लेकिन थोड़ी देर पहले ये खबरें मीडिया के ज़राए से आ रही थी कि उन्होंने कह दिया कि वो उससे उन्होंने माजरत कर लिया, उन्होंने कहा है कि मैं नहीं कर सकता। तीसरी खबर एक ये सामने आ रही है पंजाब से, वो ये है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब को तब्दील करने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन इसकी भी हम कंफर्मेशन मालूम करते हैं। अगर ऐसा होगा तो ये 4 साल में 8वें आईजी तब्दील होंगे। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने वाला है तो ये आखिरी लम्हों में तब्दीलियाँ करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। फिर इसके अलावा इसके ऊपर तो हम बात करेंगे इन सारे मामलात के ऊपर कि क्या कल अदम एतमाद का सामना करना ही एक ऑप्शन रह गया इमरान खान साहब के पास, या कुछ और रास्ता निकालने की कोशिश की जा सकती है। साथ ही पैका के हवाले से हमने अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारे शोज़ किए हैं। एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी हुकूमत उसके ऊपर, और ये आगाज़ इसका ये नून लीग के दौर में हुआ था, लेकिन जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसके मुख्तलिफ निकात, मैं उसकी तफसील में नहीं जाती, हम प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात कर चुके हैं इस बारे में और बड़ी तनकीद भी इसके ऊपर कर चुके हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ज़बरदस्त फैसला आया है। उसमें इस ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया और अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है तवक्को है कि वफाकी हुकूमत हद तक इज़्ज़त ऑर्डिनेंस 2002 को मौसर बनाने के लिए पार्लियामेंट को मुनासिब कानून साजी की तजवीज़ देगी। यही वो मुद्दा था जो प्रोग्राम्स में भी उठाया गया था कि आप हद तक इज़्ज़त का कानून सख्त करें बजाय मज़ीद और बनाने के। इन तमाम मामलात के ऊपर और हमारी गुफ्तगू ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर होगी कि अब इमरान खान साहब के पास क्या अभी भी कोई ऑप्शन रह गया और आइडियली उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक डिबेट है कि वो ग्रेसफुली भी अब इस सारे मामले से अभी भी वक्त है कि वो निकल सकते हैं। क्या वक्त है उनके पास, ये हम बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारे साथ पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है ज़ैगम खान साहब और अतहर काज़मी साहब, और हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब भी मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगाज़ ज़ैगम साहब आपसे कर लेती हूँ, और पहले बुनियादी तौर पे आप लोगों से मैं यही पूछना चाहूँगी कि अभी भी कोई आपकी नज़र में कोई रास्ता है खान साहब के पास, या जो आज कैबिनेट से बातें आई कि वोटिंग को डिले कर दिया जाएगा, कमीशन बनाने की बात भी उन्होंने कर दी, इस हवाले से कोई रास्ता आईनी उसके नीचे वो हासिल कर सकते हैं? और दूसरी बात ये कि आइडियली ज़ैगम साहब इसके ऊपर भी बात कीजिएगा कि इमरान खान साहब को अब क्या करना चाहिए? देखिए, अब सब 2 किस्म के रास्ते हो सकते हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रास्ता है जो बज़ाहिर कोई नहीं है, क्योंकि जो वर्डिक्ट है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देता है, और इतनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देता है कि टाइम के हिसाब से भी बताया गया है कि आपने कब इजलास जो है शुरू करना है और कब आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो होल्ड करना है। तो वो तो लगता नहीं है रास्ता। पॉलिटिकल रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं, उनके पास ये रास्ता ऑब्वियसली अवेलेबल है कि वो इस्तीफ़ा दे दें। हो सकता है जिन लोगों ने उनको छोड़ा है उनको इस अरसे में वो बना लें, उनके अपने जो अलाइज थे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट एक कोलिशन गवर्नमेंट थी और इस वक्त वो बुनियादी तौर पर इस वजह से गिर रही है कि उनकी कोलिशन ब्रेक हो रही है। और ऐसा डेमोक्रेटिक मुल्कों में बहुत रूटीन में होता है कि जो माइनॉरिटी पार्टीज़
कोलिशन पार्टीज़ के साथ मिल के हुकूमत गिराती हैं वो गिरती रहती हैं, एक असम्बली के दौर में 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी गिर जाती हैं, तो हो सकता है उनको मना लें और उनकी हुकूमत जो है वो ना गिरे। अब तीसरी बात क्या हो सकती है कि वो कैसे कोई आउट ऑफ द वे चीज़ करें जिस तरह के वो पहले कर चुके हैं। अब वो ऐसी चीज़ है जिसकी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो फ्यूचर सिनेरियोज़ हैं वो तो या तो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रा कर सकते हैं या पॉलिटिकल ड्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ करते हैं जो आपको कानून की किताब में नज़र नहीं आ रही, जो पॉलिटिकल नज़र नहीं आ रही, को उस तरह का सरप्राइज़ देते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा, तो वो एक दूसरी बात होगी। ठीक। भट्टी साहब, अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पे कल फैसला सुना दिया। उन्होंने यहाँ तक फैसला सुना दिया कि उन्होंने ये भी बताया कि आप इजलास बुलाएं और किस वक्त बुलाएं और ये वोटिंग हो इसके ऊपर। दैट मीन्स कि बड़ा क्लियरली बता दिया गया। अब आर्टिकल 5 जिसका हवाला दिया गया था कि ये जो बाकी हैं सारे गद्दार हैं, बैरूनी साजिश में मुलविस हैं, उसका सहारा लेके फैसला किया था हुकूमत ने, उसका तो जिक्र भी नहीं हुआ कल अदालत में। तो अब आप क्या समझते हैं, अभी भी खान साहब के पास कोई रास्ता है कि मामला को रोक सके इस सारे सिलसिले को, या आप समझते हैं कि कोई और, जैसे ज़ेगम साहब कह रहे हैं कि रिजाइन कर दिया जाए उनकी तरफ से? अब साहब देखिए, पाकिस्तान में मैं तो एक छोटा सा रिपोर्टर हूं, कोई बहुत बड़ा साफी नहीं। आइन और कानून और इंसाफ तलाशे गुमशुदा है, जिसको जहां भी मिले वो मार दे, क्योंकि ये भेड़िए बड़े बड़े सियासतदान उसे खत्म कर जाएंगे। मैं आपको माजी की 1001 मिसाल दे सकता हूं, कहां कहां रोज़ाना आइन को कुचला जाता है। इस फैसले की मुझे समझ नहीं आई। मेरी ज़िंदगी में मैंने कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, कोई फैसला आई नहीं था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो वो ऊपर अल्लाह की अदालत है ना। एक उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर फवाद चौधरी सब खड़े होते हैं, कहते हैं ये आर्टिकल 5 के मुर्तकब हुए हैं और इन्होंने मुल्क के साथ, आर्टिकल 5 है कि मुल्क के साथ बगावत करना या उसके मफाद के ख़िलाफ़ जाना, उसके आइन पे ना जाना, और उस पर डिप्टी स्पीकर रूलिंग देते हैं मैं ये इजलास मनसूख करता हूँ। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिस खत की वजह से वो इजलास मनसूख हुआ, जिसे उन्होंने गैर कानूनी करार दिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, उस खत को डिस्कस ही नहीं करते। भट्टी साहब एक सेकंड, एक बात सुन लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह चीज़ के ऊपर एक बात कह दी, भाई वो सही है, ये मामला ही सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या ये उस दिन जो काम जो रूलिंग दी है इन्होंने, उसमें जिक्र भी नहीं आर्टिकल 5 का है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को दूर रखा है इन साजिशों के इल्जाम से, क्योंकि हुकूमत आज कमीशन बनाने के मुतालबा कर रही है, इससे पहले तो खत भी किसी ने नहीं देखा हुआ। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि सारों को गद्दार कैसे करार दे रही थी उस दिन? नहीं, मैं यही तो, मेरी भी यही मुराद है। अगर हुकूमत ने गद्दारी का गलत इल्ज़ाम लगाया है, मान लिया, मैं तो उस खत को डिफेंड नहीं कर रहा, तो तहकीकात होनी चाहिए गलत को क्या क्यों लगाया। आज एक मैं और प्रोग्राम में था, नैयर बुहारी साहब ने कहा हम आने सबसे पहले इस बात की तहकीकात करेंगे कि वो खत सही था या नहीं। यही सुप्रीम कोर्ट को देखना था। अगर इमरान खान साहब ने गलत इल्ज़ाम लगाया है और पूरी की पूरी अपोजिशन को गद्दार कह दिया है, तो ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। ये आइंदा फिर इलेक्शन होगा गद्दारों और आइन शिकनों के मुकाबले में, और ये गली मोहल्ले में तक जाएगी। इस मसले को जब तक इन्होंने सॉल्व ना किया, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा इसमें छोड़ दिया है ये जान कि इससे सवाल ये पैदा होगा, वो कहेंगे गद्दार है, ये आइन शिकन है। लेकिन मैं एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, वापस आके अथर से भी इसके ऊपर बात करूंगी। ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आवाम के अंदर हम अभी भी अगर जिक्र करें इस बात का कि जाएंगे तो आवाम पूछेंगे ये गद्दार हैं, या फिर ये इसको बयानिए के तौर पे भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि इस्तेमाल पीटीआई करेगी, लेकिन क्या ये जिम्मेदारी पीटीआई पे नहीं डाली जाएगी कि किस बुनियाद पे आप उस वक्त कह रहे थे पार्लियामान के अंदर कि तमाम के तमाम आर्टिकल 5 के तहत गद्दार हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला सुना के रद्द कर दिया इस सारी बात को। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम बात करें एक तो अदालती फैसला, उस पर गवर्नमेंट का आज बाज़ाब्ता जो रिएक्शन आया, खासतौर पे अब खत के मामले के ऊपर भी बहुत बहस हो रही है, क्योंकि उन्होंने कमीशन बनाने की बात कर दी है जो 90 दिन के अंदर अपनी इंक्वायरी करके रिपोर्ट देगा। अब जिसका नाम उन्होंने उसको चेयर करने के लिए दिया, उन्होंने तो माजरत कर लिया, लेकिन देखते हैं हुकूमत किसी और का नाम सामने लेके आती है नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि कल उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मुकाबला करना है अदालत के अहकामात के मुताबिक, तो देखते हैं उस हवाले से भी क्या होता है। अब जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी, अथर मैं आपकी तरफ ये बात लेके आना चाहती हूँ। भट्टी साहब ये बात कह रहे थे कि
خط کا معاملہ تو سپریم کورٹ نے نہیں دیکھا, اور بھی حکومت کی طرف سے بھی یہ پوائنٹ آیا جب آرٹیکل 5 جس کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ اس کے تحت یہ ووٹنگ آج نہیں ہو رہی, اس کا دفاع اٹارنی جنرل نہ کر پائے سپریم کورٹ کے اندر, تو پھر سپریم کورٹ کیا اس کے اوپر کوئی خود لیتی؟ اس کو دو سیپریٹ ایشوز کے طور پہ کیسے کیوں نہ دیکھا جائے؟ دیکھیں یہ جو سارا مقدمہ ہے نا, اس کی بنیاد وہ رولنگ تھی, اور وہ رولنگ کس بنیاد کے اوپر تھی, تو میرے خیال میں بہت ضروری تھا کہ اس کو دیکھا جائے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بنیاد کے اوپر وہ رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر نے وہ غیر آئینی ہے, تو پھر اس بنیاد کا انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے. حکومت نے یہ موقف رکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ اس حوالے سے کمیشن بنایا جائے یا کوئی تحقیقات کی جائے. دوسری ایک اس پہ ایڈ کر دیتی ہوں, اب حکومت سے میں نے ہر طرح سے بات کی کہ اگر خط آپ کو اس تاریخ کو آیا تھا تو آپ کو یاد 27 تاریخ کو پرائم منسٹر صاحب کو جلسہ عام میں کرنے کا کیوں خیال آیا؟ اس پہ کہا جی OIC نہیں ہم چاہتے تھے انٹرپٹ ہو. OIC کے ایک اگلے دن بھی اگر ایک کمیشن یا ایک تحقیقات کی جاتی ہیں جس میں کم از کم اپوزیشن کے 1 یا 2 بندوں کا بھی, جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپنا حصہ ڈالنا تھا, اپنا ووٹ ڈالنا تھا, ان کا بھی نام باضابطہ طور پہ تحقیقات میں سامنے آتا ثبوت کے ساتھ کہ یہ اس طریقے سے امریکہ کی جو سازش ہے اس کا یہ حصہ بنے, تو عدالت کے اس کے لیے بھی زیادہ کلیئرٹی نہ ہو جاتی ہے؟ اٹارنی جنرل کے لیے بھی سامنے نام رکھتے تحقیقات, بڑا ایک شیلو اور ویک سی بات نہیں تھی عدالت کے لیے ٹیک اپ کرنے کے لیے, اسی لیے میں نے مینشن کیا, انہوں نے نام بھی نہیں لیا. دیکھیں عدالت نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جو آرٹیکل 63A ہے اس کے اوپر ہم فی الحال کچھ نہیں کہیں گے, بعد میں تشریح کریں گے. تو جتنی پھرتی عدالت نے دکھائی اور جس طریقے سے اشرافیہ کو انصاف دینے کے لیے اتوار والے دن عدالت لگی, اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس ججمنٹ کے اندر سیریس چیزیں ہیں. اب دوسرا آپ نے پہلے پوچھا تھا عمران خان کیا کرے, اب گریسفلی حکومت کیا کر سکتی ہے. دیکھیں اس وقت سول ملٹری حالات بھی لگتا ہے ایسے ہیں کہ اس میں بھی تھوڑی کشیدگی ہے, اداروں کے ساتھ بھی کشیدگی ہے, پھر امریکہ کے ساتھ بھی کشیدگی ہے. اب جو نئی حکومت آئے گی, عمران خان صاحب سائٹ پہ ہو جائیں, نئی حکومت جو آئے گی اس میں دیکھیں کوئی نیا وزیر خارجہ آ جائے گا, بلاول صاحب آ جائیں, وزیر دفاع محسن داوڑ کو لگا دیں, علی وزیر صاحب کو نام آئے ایسے نہیں, نام تو لے رہے ہیں نا کہ اس کو, تو میں تو ایک اپوزیشن نے کہا ہے نا کہ جی یہ وزیر اعظم ہوں گے تو یہ صدر ہوگا, تو میں نے کہا بلاول صاحب وزیر خارجہ ہو جائیں, محسن داوڑ یا علی وزیر کو وزیر دفاع لگا دیں. بلاول صاحب نے ویسے کہا وہ کابینہ میں وہی نا. اس کے علاوہ اگر امریکہ سے حالات خراب ہیں یا تعلقات خراب ہیں تو حسین حقانی صاحب کو وہاں پہ وزیر لگا دیا جائے, سفیر لگا دیا جائے, تو اسی طرح چیزیں بہتر ہو جائیں گی. پچھلی حکومت سے بھی کچھ لوگوں کو شامل کر لیں, اگر حکومت کے اپنے لوگ نہیں کرنے تو ان کے فیملی ممبر شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی کو کر لیں, تو یہ ساری چیزیں اس طرح کر لیں. نہیں پر وہ ان کے حال وہ ان کے جو خیالات ہیں وہ میرے خیال میں سوٹ کریں گے نا اگلی رجیم کو, تو اس طرح کے سارے لوگوں کے اوپر بنا دیں. اور جن لوگوں نے کن خیالات کی اتھر بات ہو رہی ہے, خیالات کی آپ شیریں مزاری کی صاحبزادی کی بات کریں, وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرتی ہیں, آج کل بلوچ جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں احتجاج اس کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ جو اپوزیشن اگر کوئی حکومت قائم کرتی ہے تو اس میں ان کو شامل ہونا چاہیے کیونکہ سیاسی شخص دیکھیں جو سارے آپ کے لیے پہلے سیکیورٹی رسک کی بات کریں جو آئین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس وقت, وہ نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی بنیادی طور پہ دبے لفظوں میں ان کی منافقت کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے پہلے ممبر اسمبلی کو بند کروایا ہوا تھا, جنہوں نے عمران خان کو کہا کہ ابھی اس خط کا ذکر نہ کرو, OIC کے بات کرنا, جنہوں نے بہت کچھ کیا اور جن کا نام لینا ہم جو پسند نہیں کرتے اس لیے کہ اگر ہم ان کا نام لیں تو پھر ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں, جن کے حوالے سے میاں صاحب کہتے تھے کہ آپ قومی مجرم ہیں, اب جن کے وقار کا تحفظ PDM نے اپنے ذمہ لے لیا. میں ان سب کی بات کر رہا ہوں, ان سب کرداروں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. وہ کون ہے مجھے نہیں پتا کون ہے, میں اوور آل بات کر رہا ہوں, میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ کہیں گی کہ آپ نے کیا بات کر دی ہمارے پروگرام میں. میں زیگم صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. زیگم صاحب آپ جو باتیں اتھر کر رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے ان کی جو تنقید کی میں ڈائریکٹلی کہہ دیتی ہوں کہ نواز شریف صاحب ان کی صاحبزادی جلسوں کے اندر نام لے رہے تھے اداروں کا, آج ان کو کیوں اتنی فکر ہو گئی؟ یہ بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو اداروں کا, جب عمران خان صاحب کی بقول سب لوگوں مبینہ طور پہ کوئی اتنے صحیح معاملات 1 پیج برقرار نہیں ہے, یہ کنسرن ہے یا ان کا کنسرن یہی ہے کہ ہم آئینی طور پہ پارلیمان کے اندر نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں, جس کے انہوں نے کتنی محنت کی ہم دیکھ رہے ہیں. سندھ ہاؤس کے اندر لوگوں کو رکھا گیا, نمبرز پورے کر لیے انہوں نے اپنے, اس کے بعد 63A کی ایک بحث تو ایک الگ سے ہے, اس کو بھی ہم ذکر کر لیں گے. یہ معاملہ ہے یا ان کو جسٹیفائڈ ہے اس ٹائم اگر وہ کہتے ہیں کہ نہ سپریم کورٹ پہ تنقید کی جائے نہ اداروں کے اوپر تنقید کی جائے خط کے معاملے پہ؟ دیکھیے اب ایک تو یہ بات ہے کہ پالیٹیشنز کیا کر رہے ہیں, پالیٹیشنز کیا پوزیشنز لے رہے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں, ہم بھی تو سٹیزنز آف پاکستان ہیں نا. اس تمام ایشو میں ہمارا کنسرن کیا تھا؟ اب جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں عمل دخل رہا ہے. جب عمل دخل رہا ہے تو پھر ان پر ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے کہ ایک تو پاکستان کی پروفیشنل فورسز ہیں, لیکن ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو ایک مختلف چیز ہے, جو ایک خاص سیاسی کردار کا نام ہے.
تو اس پر ہر کسی نے بات کی، عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے، شاید ان سے زیادہ بات کی ہے، انہوں نے بھی بات کی ہے، لیکن اس وقت سوال یہ نہیں ہے. اس وقت جو ہے ہمیں پانی کو گدلا نہیں کرنا چاہیے. بڑی کلیئر بات ہے کہ اس وقت مسئلہ کیا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے آئین کو روندا گیا سیاسی مقاصد کے لیے بڑے واضح طور پر. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، پاکستان کی جو پوری کانسٹیٹیوشنل لیگل فریٹرنٹی ہے، سوائے ان چند وکیلوں کو چھوڑ کے جو ایک پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ یا تو براہ راست وابستہ تھے یا حکومت کے اندر شامل تھے، پاکستان کی تمام تر کانسٹیٹیوشنل فریٹرنٹی میں، آپ کی ہیومن رائٹس فریٹرنٹی میں ایک اتفاق رائے تھا کہ پاکستان کے آئین کو وائلیٹ کر کے یہ سٹیپ لیا گیا. اسی لیے سب لوگ اکٹھے کھڑے تھے. جن 100 لوگوں کی بات کی اس میں میرے بھی سگنیچر شامل تھے. اہم بات یہ ہے کہ اس 22 کروڑ کے ملک کا ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جس کے تحت اس ملک نے چلنا ہے. اس سوشل کنٹریکٹ میں 22 کروڑ کے 22 کروڑ لوگ شامل ہیں اور اس کنٹریکٹ کا نام ہے آئین پاکستان. جب اس آئین پاکستان کو وائلیٹ کیا جائے گا تو اس 22 کروڑ لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں. اور جس آئین کے ایکسپرٹ ہیں، میں اس کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، ان کی بھی متفقہ رائے تھی اور میری بھی جو نحیف اور کمزور آواز تھی وہ بھی اس میں شامل تھی. اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت نے بھی یہ فیصلہ دیا اور اس عدالت میں وہ جج بیٹھے ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے ہیں، جن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی طریقے سے بھی باعث اور پھر جی سر وہ ججز کے بارے میں بھی ایک میں یہ ویسے کہنا چاہوں گی کہ اب اوبویسلی یہ سوشل میڈیا کی حد تک، لیکن اب ساری کو ریلیٹڈ ہو گئی ہیں چیزیں، جو میڈیا پہ ہوتا ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے عوام تک ساری چیزیں پہنچتی ہیں. چھوٹی سی چیز کیمپین اس وقت چل رہی ہے. دیکھیں آپ فیصلے کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں، اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا آپ کہیں کہ میں اس کو مانتا نہیں ہوں. آئین کے تحت جو بھی معزز عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کو منوان آپ کو ماننا پڑے گا، لیکن اپنے جو اب تنقید ہے وہ تنقید کی جا سکتی ہے، اس پہ پوائنٹس اٹھائے جا سکتے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں. تنقید کے میں آ کر کوئی بھی ادارہ ہو، اس کو ادارے کی شخصیات کو پرسنلی ملائن کرنا یا ان کے بارے میں چلانا، کیونکہ 5-0 کا ہے تو تقریباً جو تمام ججز تھے وہ اس کے اوپر متفق تھے، تو ان کے بارے میں کیمپین چلانا بھی درست نہیں ہوتا. لیکن جس طرح اطہر کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت ضرور ہو سکتی ہے، فیصلے کے اوپر ڈسکشن ہو سکتی ہے جو ہم کر رہے ہیں اس پروگرام میں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آئیں گے تو پنجاب سے بھی آئی جی کی تبدیلی کی جو خبریں آ رہی ہیں اس کا بھی ہم بھٹی صاحب سے کچھ ذکر کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم تجزیہ حاصل کر رہے ہیں کل کا عدالتی فیصلہ اور اس کے بعد جو کابینہ کی میٹنگ آج ہوئی ہے. خان صاحب اب آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے. میں بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ سے میں بنیادی طور پہ جاننا چاہتی ہوں، یہ تو خیر جب سے یہ خط اور بیرونی سازش کی بات ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں؟ یہ بیرونی عمران خان صاحب کے خلاف کیا بیرونی طاقتوں نے، جو دنیا کی ایک بڑی سپر پاور ہے امریکہ، اس نے یہ سازش رچائی ہے یا یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے یہ ان کے خلاف اس لیے کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا کہ ان کے اتحادی ان سے ناراض ہو گئے؟ ان کے شکوے بھی ہمارے سامنے ہر روز ہم رپورٹ کرتے رہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے بھی تو ہم سے بات کر کے نہیں گئے کہ مجھے اپنی سپورٹ کرو. آخر میں کسی طریقے سے ان کو منانے کی کوشش کی تو اسی طریقے سے ایم کیو ایم نکل گئی ان کے ہاتھ سے، اور کس طریقے سے پرویز الہی صاحب آئے اپنے وہ سخت نیپیوں والا بیان دینے کے بعد، اور ان کے اپنے منحرف اراکین جو شکوے کر رہے ہیں کہ ہماری بات نہیں سنی جا رہی تھی اور ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا معاملات کو آگے لے کر چلنا. یہ وجہ بنی، ان کی اپنی مینجمنٹ کی وجہ بنی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر دم ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور عمران خان صاحب کو ہٹانا چاہتی ہے اقتدار سے، ریجیم چینج؟ اچھا افسا، ایک تو جو لوگ کہتے ہیں آئین کی وائلیشن ہوئی، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. پاکستان میں نہ آئین تھا نہ آئین ہوتا ہے، عام شہریوں کے لیے ہوتا نہیں. آئین کی پہلی سکے ہیں مجھے تعلیم دینا، صحت دینا، روزگار دینا، انصاف دینا. کتنی دفعہ اسمبلی میں آپ نے یہ باتیں سنی؟ یہ تینوں حکومتیں، یہ چلو پیپلز پارٹی اور نون 81 سے آ رہے ہیں، 43 سال حکومت کے ہو گئے ہیں. ہاں یہ بات سچ ہے کہ بیرونی سازشیں ہوتی ہیں. وہ ایک نام ہے بابرہ شریف، معافی چاہتا ہوں، نواز شریف 18 میں مشرف دور میں وہ ڈیل کر کے لندن سعودی عرب چلے گئے. ادھر انہوں نے مکے اور مدینے میں بیٹھ کے حلف لیا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کی. پھر سعودیہ سفیر نے آ کے وہ لیٹر لہرایا، یہ ڈیل ہے 10 سال کے لیے کر کے گئے. پاکستان میں انٹرفیرنس ہوتی رہتی ہے. ابھی کوئی آپ کے صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ انٹرفیئر کرتی رہی ہے. میں حیران ہوں، میں کیا ہوئے شاید میں مر تو نہیں گیا. وہ پھر مجھے پتا چلا میں زندہ ہوں، میں تو پروگرام میں بیٹھا ہوں. وہ تو آج بھی ہو رہی ہے انٹرفیئرنس، خیر لیکن وہ تو چھوڑ دے. دوسری بات، یہ بات آپ سچ کہہ رہی ہیں
کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے تھا اگر انہیں ثبوت ملے ہیں تو اس کی انکوائری کرواتے۔ امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان میں میں دوبارہ ریفریز کرتی ہوں، صرف ایک یہ بیرونی سازش چلے، یہ تو خط اب انویسٹیگیٹ ہو تو ہم تب اس کے اوپر بات کریں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا کردار یہ اتحادیوں اور یہ اپنے معاملات کو خود نہ چلانا، جو پرویز الہی صاحب کے بقول آن ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو خود ایشوز نہیں چلانے آتے تھے، کوئی چلا رہا تھا ان کے لیے، جب چلانا چھوڑا تو نہیں سنبھل پائی اتحادی اور ان کے اپنے رکن اراکین۔ اچھا افسا آپ نے ٹھیک کہا، عمران خان کی بے پناہ غلطی ہیں، سب سے بڑی غلطی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب لگانا، فرح کے خلاف جان کے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، سر رقم وزیر اعلیٰ پنجاب نے کرائی ہے۔ اب آپ جو فرما رہی ہیں میں آپ کے بیرا آ جاتا ہوں، یہی شاہد حقان عباسی نے 101 دفعہ کہا جب تک اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ ہو عدم اعتماد آ نہیں سکتی، یہی مریم نواز نے، یہی نواز شریف نے، یہی آصف علی زرداری نے، کون سے اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ پاکستان میں عدم اعتماد اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ یقیناً ان کے ساتھی چھوڑ گئے، اکثریت چلے گئی، اب ایک تلخ حقیقت ہے، لیکن اس کے منظر کے کچھ پس منظر ہے۔ یہ اکتوبر کے بعد یہ کام شروع ہوا اور اپریل میں اختتام پذیر ہوا، ورنہ وہی لوگ تھے، یاد کریں چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آئی جب 66-51 رہ گئے، اور جب تک یہ آپ حقائق کو پردہ ڈالتے رہو گے نا، مٹی پاؤ اگے چلیے تو یاد رکھ لے آئین سے وائلیشن اور غداری کے NOC بڑھتے رہیں گے، یہ اچھی روایت نہیں ہے۔ اس لیٹر کی تحقیق ہونی چاہیے، سچا ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہو، جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، ان کو ظاہر کرنے والے کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ اور میں اس طرح کی گفتگو بہت سنتی ہوں کہ ہم اگر آئین کے ایک شق کا حوالہ دے کے بات کریں تو اوورآل کہہ دیا جاتا ہے جائیں عوام کے آگے بھی، اب ہم نے عوام کو بھی کچھ اس قسم کی باتیں سنا کے بڑا نارملائز کر دیا ہے کہ آئین تو آپ کے حق میں ہے ہی نہیں، جو غریب عوام ہے ان کے حق میں کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ اہمیت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ آج بہت سارے لوگ اس فیصلے پہ خوش ہیں سپریم کورٹ کے، سیاستدانوں کے علاوہ بھی، کہ ٹھیک ہے آئین کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے، آگے بھی کسی پولیٹیشین کی ہمت نہیں ہوگی آئین کو چھوڑیں۔ امپورٹنس بیگم صاحب آپ بیان کیجیے گا آئین کی عوام کے لیے جو سن رہے ہوں گے اس وقت۔ دیکھیں، ایک تو بھٹی صاحب نے جو باتیں کی کہ آئین کے کچھ حصوں پہ عمل نہیں ہوتا اور جن کا انہوں نے اشارہ کیا وہ تھے پرنسپلز آف پالیسی، جس میں ہم نے پاکستان نے اپنے آئین کے تھرو طے کیا کہ یہ ہمارے آئیڈیلز ہوں گے، اور وہ والی پارٹ جسٹیشیبل نہیں ہے۔ آپ کورٹ میں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ جی وعدہ کیا تھا ہر کسی کو روزگار دینے کا، ریاست نے تو کیوں نہیں ملی، لیکن ایز آئیڈیلز وہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آئین کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ ملک چلے گا کیسے۔ اگر آپ ان پر عمل نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ملک میں انارکی آئے گی، پھر تو ہر بندہ اپنی لٹھ لے کے بھاگے گا اور اپنے طریقے سے اس ملک کو چلانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے بہت ہی اہم ہے کہ یہ ملک کو آئین کے ذریعے سے چلایا جائے۔ اور دوسری بات دیکھیں، جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو اشرافیہ کا مسئلہ ہے، اشرافیہ کی دھونس دھاندلی ہے، اس سے ہمیں آئین اور قانون کے علاوہ کیا بچانے والی چیز ہے؟ اگر ان کی بھی ظلم اور زیادتی سے کوئی چیز بچاتی ہے، کوئی چیز عوام کے پاس موجود ہے، تو وہ رول آف لا ہی ہے، وہ کانسٹیٹیوشن ہی ہے، وہ قانون ہی ہے۔ تو اس میں عام آدمی کا مفاد ہے کہ یہ ملک قانون کے تحت چلے، ایسا نہ ہو کہ جس کے پاس ڈنڈا ہو وہ اپنی مرضی کرے۔ اگر ایک حکومت بیٹھی ہے تو وہ حکومت پارلیمنٹ میں بھی اپنی مرضی سے ڈنڈے سے چلائے، اور سپیکر کوئی بھی بہانہ لے کے کسی بھی چیز کو رد کر دے اور کہے جی مجھے تو اس چیز کی امیونٹی حاصل ہے، پارلیمنٹ کو اس چیز کی امیونٹی ہے کہ پارلیمنٹ آئین توڑ سکتی ہے۔ بھائی آپ کو نہیں ہے امیونٹی، پارلیمنٹ کو اس چیز کی امیونٹی حاصل ہے کہ جو پارلیمنٹری رولز ہیں اس کے بارے میں سپیکر اکاؤنٹیبل نہیں ہے، پارلیمنٹ کے جو اندر ڈیبیٹ ہے اس کے بارے میں جو ہے عدالت نہیں پوچھ سکتی، لیکن پارلیمنٹ کو آئین توڑنے کا حق نہیں دیا گیا۔ پاکستان میں کسی ادارے کو آئین توڑنے کا حق نہیں ہے، نہ صدر کو ہے، نہ وزیر اعظم کو ہے، نہ پارلیمنٹ کو ہے، نہ خود عدلیہ کو ہے۔ عدلیہ خود بھی پابند ہے کہ اپنے تمام تر فیصلے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرتی ہے، وہ تشریح کرتی ہے، لیکن وہ آئین بنا نہیں سکتی، آئین کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو آئین پر جب عمل درآمد کا سوال آتا ہے تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اپنی مرضی سے نظریہ ضرورت کے تحت کیا کہتی رہی ہیں، وہ یہ کہتی رہی ہیں دیکھیں جی یہ عمل ہوا تھا تو آئین کے خلاف، لیکن اب ہو گیا، اب کیونکہ جناب اب بس مفاد ہمارا اسے ہے، مٹی پاؤ آگے چلو۔ لیکن 2012 میں اس عدلیہ نے ہم سے ایک وعدہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے نظریہ ضرورت دفن کر دیا، اب ہم آئین کے مطابق چلیں گے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ آئین کے کون خلاف جاتا ہے، یہ صرف حکومت کا سوال نہیں ہے، بطور شہری ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو گارڈ کرنا ہے۔ ہم نے چاہے وہ آنے والی حکومت کرے چاہے جانے والی حکومت کرے،
چاہے گزشتہ حکومتوں نے کیا. اس پر ہمیں اکٹھا ہو کے کھڑا ہونا ہے. اور پریسیڈنٹس بھی سیٹ کرنا ہے عدالتوں کے لیے کی طرف سے کہ آگے آنے والا تبھی یہ ملک چل سکتا ہے. آپ دیکھیے جیسے ہی عدالت کا فیصلہ آیا ہے آپ کی سٹاک مارکیٹ کدھر گئی ہے, آپ کا روپیہ کدھر گیا ہے. کیونکہ جب رول آف لا ہوتا ہے, ملک آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے, تو ملک میں ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. عوام کو بھی ایک رول آف لا کے اوپر ایک اعتبار بار بار ہونا چاہیے. لیکن ہم سوشل ایشوز کے اوپر بھی ہم کہتے ہیں جب کوئی فیصلہ آتا ہے تو اس کے اوپر بڑی خوشی کی عوام میں لہر آتی ہے کہ ٹھیک ہے عدالتیں موجود ہیں ہمارا تحفظ کرنے کے لیے. اب آپ کا جو اوپینین ہے ہم سن رہے ہیں, بلکہ آپ نے تھرو آؤٹ بڑی کوریج کی ہے اس سارے ایونٹ کی. میں آپ کی بہت مطابقت رکھ رہا ہے جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے اس کے ساتھ, لیکن آپ کی نظر میں واحد جو بھی آپ پاکستان کا دورہ بھی کریں, آپ کی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی, یہ ایک مبینہ بیرونی سازش ہی ہے جس کے بارے میں بہت ڈیبیٹیبل ہے. آج بھی اخباروں میں خبریں چھپ رہی ہیں کہ فورن سروسز والے بڑے پریشان ہیں اور جو ہمارے سفارتکار وہاں بیٹھے ہیں بڑے پریشان ہیں کہ کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے ایک ڈپلومیٹک کیبل کا. سو اٹس ویری ڈیبیٹیبل. لیکن یا آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ کچھ دیگر وجوہات بھی ریزنز بنی, یا پھر ان کے جو تعلقات سول عسکری کے حوالے سے بھی جو حوالہ دے رہے تھے, اس کو بھی اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھیں, عمران خان صاحب کی گورننس یا ان کے ذاتی طور پہ فیصلوں ان دا فرسٹ پلیس ان سے اتحاد بنانا اور ان لوگوں کو الیکٹیبلز کو رکھنا, یہ چیزیں زیادہ حاوی ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بیرونی سازش ہی ایک واحد وجہ ہے؟ دیکھیں حکومت کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جن کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں. آپ ان کے دیکھ لیں, الیکٹیبلز کی آپ نے ذکر کیا, گورنر پنجاب کو ابھی انہوں نے ریموو کیا, پہلے 3 سال سے کیوں آپ نے رکھا ہوا تھا, آپ نے کسی ورکر کو کیوں نہیں لگایا. بہت سارے فیصلے ہیں. گورنر پنجاب کو جب وہ لے کے آئے تو یہ کہا گیا کہ یہ برطانوی جمہوری روایات یہاں پہ متعارف کروائیں گے, لیکن یہ وہ شخصیتیں جنہوں نے پاکستانی سیاسی روایات برطانیہ میں متعارف کروائیں, جو سیٹ چھوڑی اپنی گلاسگو میں, وہاں سے اپنے بیٹے کو بعد میں منتخب کروا دیا. تو اب یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں پیپلز پی ٹی آئی کے اندر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ کیا بیرونی سازش نہیں ہے یا کسی کو عمران خان سے تکلیف نہیں ہے, یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تجزیہ دے رہا ہوں, یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. جس دن خان صاحب نے اس خط کے اوپر بریفنگ دی, چند صحافیوں کو بلایا, میں خود وہاں پہ تھا, وہاں پہ آپ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, وہاں پہ آپ کے وزیر دفاع موجود تھے, وہاں پہ آپ کے دیگر کابینہ کے لوگ موجود تھے اور سنجیدہ لوگ موجود تھے. اور جس قسم کی چیزیں ہمیں بتائی گئیں اور اس کے اندر کوٹ ان کوٹ کچھ چیزیں تھیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اور چیزیں بھی بیک گراؤنڈ میں ہیں جو انفارمیشن آف دی ریکارڈ بھی بتائی گئی. تو میں یہ بالکل مانتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی مجھے شک نہیں ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو عمران خان سے ناراض ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتی. اب اس کے اندر بیرونی طاقتیں بھی ہو سکتی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں. عمران خان سسٹم کا آدمی نہیں ہے, عمران خان کے ساتھ ان کا گزارا نہیں ہے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ لے دے کے گزارا کر لیتے ہیں. غالباً عمران خان صاحب کے ساتھ گزارا نہیں, وہی نا, یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ لے دے کے گزارا کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے ہیں. جن کے خلاف 3 سال سے دشنام ترازی کر رہے تھے وہ ایک دم سے قابل قبول ہو گئے. تو یہ چیز ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہے. ایک دم سے ڈالر بھی نیچے آ گیا, ایک دم سے جو ہے اسٹاک ایکسچینج بھی ٹھیک ہو گیا, اور عدالت نے بھی وہی فیصلہ دے دیا جس کے اندر ان کو ریلیف ملتی ہے. مجھے یہ تو ایک بیرونی سازش تھی, اتھر ایک اندرونی سازش کا بھی خدشہ کا اظہار کریں. اگر آپ کو نظر نہیں آئے گی تو کبھی بھی نہیں نظر آئے گی. میں بریک کے واپس آ کے زیغم صاحب سے کوشش کروں کہ ان کو اگر نظر آ رہی ہے تو, اور بھٹی صاحب سے پنجاب کے بارے میں اب ہم ضرور بریک کے بعد بات کریں گے. ایک شارٹ بریک لیجئے, واپس آئیں گے تو پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. وقت اب بہت کم ہے تو میں کوئکلی سوال کروں گی اپنے مہمانوں سے. بھٹی صاحب, آپ سے میں پنجاب کے حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں. اب آج خبریں آ رہی ہیں کہ, اور یہ کنفرم بھی کیجیے گا اگر آپ کر سکیں, کہ آئی جی صاحب کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی کہ آخری یہ جو لمحات ہیں اور یہ جس قسم کے معاملہ اس وقت حالات چل رہے ہیں, اس میں کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ 8ویں دفعہ پنجاب کا آئی جی چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ ابسا انفیکٹ کہ عمران خان صاحب اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے, اپنی غلطیوں کو دہراتے جا رہے ہیں. 8-9 آئی جی چینج کر دیے, چیف سیکرٹری چینج کر دیے, اور جس وجہ سے غلطی ہے سی ایم اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اصل غلطی اس میں ہے. اب یہ کچھ لوگوں کو پکڑوانا چاہتے تھے. راؤ سردار کمپیریٹیولی بہتر آدمی ہے جتنا میں جانتا ہوں, اور جو ان کے نام لیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی کریڈیبل اتنا آدمی نہیں ہے. پنجاب میں بھی نمبر گیم بظاہر اپوزیشن کی کلیئر ہو چکی ہے, لیکن ابھی ہمارے ساتھی زیغم صاحب فرما رہے تھے کہ آئین توڑنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, ماننا نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ نے تو خود فیصلے میں کہا ہے یہ سپیکر کی رولنگ آئین شکنی ہے, تو انہوں نے آئین شکنوں کے خلاف کیا کارروائی کی؟ انصاف یہ نہیں ہوتا کہ پیا من بھائی, جو چیزیں مجھے پسند ہے وہ انصاف ہے, جو ابسا کو پسند ہے نہیں, یہ تو زیادتی ہے.
وہ 22 आर्मी चीफ से आप रिजाइन मांग रहे थे, इसी DGI से आप रिजाइन मांग रहे थे, अचानक वो मुतालबत पसे पर्दा क्यों चले गए? यही खलाई मखलूक थी जिन्होंने ये जानी इलेक्शन किया था। अब तो उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा। अगर तो ये सवाल इमरान खान साहब बाज़ाब्ता तौर पे चोरी करके, अब अगर ये बातें प्रोग्राम बंद हो जाएगा मेरा भी। अब माजी में जो इसके ऊपर बात करते थे वो आके खुल्लम खुला एक इल्जाम लगा रहे थे कि हमारा वोट चोरी हुआ, जो उनका मौक़िफ़ था उससे हम इत्तेफाक करें या ना करें, उन्होंने इमरान खान साहब का नाम सिलेक्टेड रख दिया। अब इस पे हम किस बुनियाद के ऊपर कॉन्स्पिरेसी के ऊपर जाएं? मैं भट्टी साहब इवॉल्व करेगी तो हम जरूर इस पे बात करेंगे। सर मैं एक सवाल और जी जी नहीं, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी हूं, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी हूं, मैं कह रहा हूं अदम एतमाद एक आईनी काम है, इसे होना चाहिए, लेकिन गैर मुल्की ताकतों को नहीं। बीइंग ए पाकिस्तानी मेरा एक हक है। हाँ, दूसरा, अभी तो गेम शुरू हुई है। लोग जो समझते हैं ना पार्टी खत्म हुई है, नहीं हुई। कल अपोजिशन आपस में, आसफ अली जरदारी ने अपने मिनिस्टरों की अलग फरिस्त भेजी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अलग भेजी, महमूद खान चकदी ने अलग भेजी, MQM ने अलग भेजी। बहरहाल अल्लाह करे मुल्क के लिए बेहतर, ये बात दुरुस्त है आपने की है, बिल्कुल। अब क्विकली वक्त का मैं आपसे पहले ज़ैगम साहब जो कह रहे हैं अभी पार्टी बाकी है, तो अभी आखिर में पहले भी मैंने ये पूछा था, लेकिन आपकी सारी गुफ्तगू के बाद लगता है कि कुछ ना कुछ बाकी है या मामला? देखिए भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं और वो उन पे बात में वजन है कि जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है वो भी एक कोalition गवर्नमेंट है और उसमें भी वो प्रेशर्स होंगे जो इस गवर्नमेंट के थे। इसीलिए ज़रूरत इस बात की होगी कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराए जाएं। अब 6 महीने बाद इलेक्शन कमीशन कहता है पॉसिबल है, तो चलें 6 महीने बाद करा लें, लेकिन वी नीड अ स्टेबल गवर्नमेंट। इसलिए भी 5 साल की हुकूमत चाहिए कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं उनको निपटने के लिए भी हमें ऐसे गवर्नमेंट चाहिए जिसके लिए 5 साल का मैंडेट हो। तो अभी इन पार्टीज़ को काफ़ी एक दूसरे को अकोमोडेट करना पड़ेगा और इस बात पे तवज्जो देनी पड़ेगी कि वो एक दूसरे को साथ साथ लेकर चलें ताकि उनकी कोalition गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो। सही। अब अथर आपकी नज़र में अगर कामयाब होता है वोट तो कितनी जल्दी इलेक्शन हो जाए और आपको कुछ अपसेट होता हुआ ऑपोजिशन के लिए नजर आ रहा है कल? मुझे नहीं लगता कि अगले 5-6 महीने के दरमियान ऑपोजिशन के दरमियान लड़ाई होगी। उनके मफादात इस तरह जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को NRO देना है, EVM के कानून को ख़त्म करना है, ओवरसीज़ का वोट का हक छीनना है, अपने लिए अपने AC DC लगवाने, उसके बाद इंतखाबात करवाने। तो 5-6 महीने ये सुकून से एक दूसरे की मदद करेंगे, उसके बाद ये फिर नजरियाती बन जाएंगे। दोबारा पंजे बहुत शुक्रिया आपका अतर काज़मी साहब, ज़ैगम खान साहब, आरिफ उम्मीद भट्टी साहब, आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। कल बड़ा अहम दिन होगा, हम आपको खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ कल सुबह 10 बजे ज्वाइन करेंगे जब ये इजलास शुरू होगा। मुझे आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।